بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میں میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو سارے کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یعنی ہر طرف دکھایا گیا حضور علیہ السلام کو۔ تو آسمان کے مختلف کناروں میں نے دیکھا کہ جماعت ہی جماعت ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، اور ایسی جماعت جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اسی لیے ہم صحابہ کرام ہی وہ لوگ ہیں، یا پھر وہ ہماری اولادیں ہو سکتی ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہم تو زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے پھر اسلام قبول کیا، تو ہماری اولادیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ تو پیدا ہی اسلام کی حالت میں ہوئے۔ یہ باتیں جب نبی رحمت علیہ السلام کو معلوم ہوئیں کہ لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس پر حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ایک غلام صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان میں شامل ہو۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی ان میں ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عکاشہ تم سے بازی لے گئے ہیں، عکاشہ تم سے بازی لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ
ایک امتی بھی نہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ دو دو امتی ہیں، اور ایک بڑی جماعت حضور علیہ السلام نے دیکھی، بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر حضور نبی رحمت علیہ السلام کو کناروں پر ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، پھر حضور سے کہا گیا ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں، ہر طرف لوگ ہی لوگ، جمع کثیر، اور ایسی جماعت جو پورے افق پر چھائی ہوئی ہو۔ حضور کو کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور پھر اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس حدیث پاک میں جو 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ وہ کون لوگ ہیں، حضور نے نشانیاں بتا دی ان کی، کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، فال نہیں دیکھتے، داغ کر علاج نہیں کرواتے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں، جھاڑ پھونک کروانا، دم درود کرنا، جو لوگ باقاعدگی سے حدیث پاک سنتے ہیں، پیچھے ہم حدیثیں پڑھ کے آئے ہیں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری میں خود کو بھی دم کرتے، جو مریض آتا اس کو بھی دم کرتے۔ اسی طرح داغ کر علاج کروانے کے متعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، ہاں مجھے پسند نہیں ہے کہ اس طریقے سے علاج کیا جائے کیونکہ اس میں آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کی حالت میں علاج نہیں کرواتے، اللہ پر مکمل کامل اکمل بھروسہ کرتے ہیں کہ صحت بھی رب نے عطا فرمائی ہے اور اب بیماری بھی رب نے عطا فرمائی ہے، اب وہ اس بیماری کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں، اور عاجزی ہوتی ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے علاج نہیں کرواتے، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ جس قدر گناہ اس بیماری میں جھڑ جائیں وہی بہتر ہیں۔ رب کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ کچھ لوگ جو اہل تصوف ہیں، جو یہ راہ اختیار کرتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ علاج کروانا سنت ہے، تو یہ لوگ علاج نہیں کرواتے تو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی کتاب الطب بخاری کے اندر ہی موجود ہے، تو ذرا اس کو بھی پڑھ لو۔ اگر کوئی ایسا اللہ والا ہے جو علاج نہیں کرواتا اور رب کائنات پہ کامل اور اکمل بھروسہ رکھتا ہے، تو یہ وہ نشانی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اچھا، پھر اس سے ایک اور بات ہے، کچھ لوگ یہ حدیث پاک پیش کر کے اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جھاڑ پھونک نہیں کروانی چاہیے، یہ دیکھ لو حدیث پاک، تو اس میں منع نہیں ہے کہ جھاڑ پھونک نہیں کروانی، دم درود نہیں کروانا، یہ تو ایک کنڈیشن بیان کی گئی، ایک حالت بیان کی گئی کہ کوئی علاج پر قدرت رکھتے ہوئے بھی رب نے جو اسے بیماری دی ہے پھر اس کے اندر بھی لطف محسوس کرے کہ صحت بھی رب نے دی تھی، اب یہ بھی رب نے دی ہے، تو پہلے بھی رب کائنات کی مہربانی اور اب بھی رب کائنات کی مہربانی۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ دیکھ لو جی جھاڑ پھونک جو ہے وہ جو کرواتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یا وہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور اہم بات اس حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام اب آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کیا ہم ہیں یا ہماری اولادیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جو علم غیب عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، کہ حضرت عکاشہ بن محسن فرماتے ہیں، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان میں شامل ہوں؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں عکاشہ تم ان میں شامل ہو۔ تو یہ بات کس نے بتائی؟ یقیناً اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا فرمایا کہ جہاں تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علاج کروانا سنت ہے، لیکن اگر آپ اس قدر قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ آپ کو اگر بیماری آئے اور آپ اس میں برداشت کر سکیں، پھر مایوسی کی طرف نہ جائیں کہ اب یہ کب ٹھیک ہوگی، کب جان چھوٹے گی، اور بغیر علاج کے آپ رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ وہ حالت ہے، یہ وہ علامت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔